السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے ایک واقعہ گزرا۔ ایک سکینہ بی بی تھی گاؤں کی، وہ اولڈ ایج میں تھی، خاصی بڑی عمر کی تھیں اور اپنے بیٹے کی شادی کر رہی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اور بہت اچھا ان کا گھرانہ تھا، بہت پیار محبت سے رہتے تھے سب۔ اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ شادی کے دوران ان کی طبیعت کافی خراب رہی، لوگوں کو کچھ اندازہ ہوا کہ بھئی یہ بیمار ہے۔ خیر شادی کے بعد ان کو چیک اپ کرانے لے گئے تو دکھایا تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب یہ چیز جو تھی گھر میں سب کو پتہ چلی تو کافی سب پریشان ہو گئے، اور بچوں نے تو بہت زیادہ ان کو تنگ کیا۔ ان کے اپنے بچے ان کو باتیں بنانا شروع ہو گئے، والد کو بھی اتنی باتیں بنائیں کیونکہ وہ لوگ اولڈ ایج میں تھے، خاصی بڑی عمر کے تھے، ادھیڑ عمر تھے، لیکن ان لوگوں کو اتنی باتیں سننے کو ملیں کہ بچہ ہونے والا ہے ان لوگوں کیا، کہ وہ بیچاری دل برداشتہ ہو گئیں اور زیادہ بیمار رہنے لگیں۔ تو ان کے والد جو تھے ان کو اتنی باتیں سننے کو ملی اور وہ پلنگ سے لگ گئے اور آہستہ آہستہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اتنی حالت جیسے خراب ہوئی کہ وہ انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد بچوں نے کیا کیا کہ والدہ کو گھر سے نکال دیا، کہا کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا سب کے سامنے کہ ہم اتنے بڑے ہیں اور آپ کے یہاں اس طرح بچہ ہو رہا ہے، بھائی کی شادی ہوئی بھی ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں انہوں نے اپنی والدہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کی والدہ بیچاری روتی دھوتی کہیں چلی گئیں اور جا کے اپنا کسی گھر میں پناہ مانگی اور کام کرنا شروع ہو گئیں، اور بچے اپنا الگ رہنے لگے، والدہ کے بارے میں رشتہ داروں کو بہانہ بنانے لگے کہ یہاں چلے گئیں وہاں چلی گئیں، اور اس طرح وہ بیچاری محنت کر کے کسی گھر میں اور اپنا وقت گزارنے لگیں۔ جہاں وہ محنت کرتی تھی وہ خاتون خاصی اچھی اور نیک تھی، وہ ان کی مدد کرنا شروع ہو گئیں۔ اب کافی عرصے بعد ان کے یہاں بچہ ہو گیا، چھوٹا سا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں کام کرتی رہی، لوگ اچھے تھے، انہوں نے ان کو ایک طرح سے پناہ دی ہوئی تھی۔ ادھر جب بچے جو تھے ان کو بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ چلو جائیداد بیچ کے اپنے حصے کر لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ حصہ کرنے لگے تو پتہ چلا کہ والد نے ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کی ہوئی ہے، بیوی اور ہونے والے بچے کے نام کی ہوئی تھی، تو لہٰذا ساری جائیداد ان کی ہے، ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب والدہ نے یہ سنا، جب یہ ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ لوگ والدہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ والدہ کو بہت جگہ تلاش کیا کہ کہیں وہ مل جائیں۔ جب بہت ڈھونڈا تو ایک جگہ والدہ ان کی نظر آ گئیں، تو وہ اپنی والدہ کو بہت پیار محبت کر کے ہاتھ پیر جوڑ کے ان کو واپس گھر لے کے آ گئے۔ والدہ واپس گھر آ گئیں، والدہ سمجھی شاید میرے بچوں کو میری یاد آ گئی ہے، مجھے محبت سے لے آئے ہیں۔ اب جس رات وہ لے کے آئے تھے تو دودھ بنا کے دیا انہوں نے، بہو نے شیشی میں دودھ بنا کے دیا بچے کو، اور والدہ کو بھی گرم دودھ کی پیالی دی کہ آپ دونوں یہ پی لیجئے گا اور سو جائیے گا انشاءاللہ، پھر صبح ملاقات ہوگی۔ تو ان کی میاں کہنے باہر جب وہ آئیں تو بیٹے نے پوچھا کہ تم نے کام کر دیا؟ تو بہو کہنے لگی میں ابھی ان کو شیشی میں اور اس میں زہر ملا کے دے کے آئی ہوں۔ والدہ کے کانوں میں یہ آواز چلی گئی۔ یہ سن کے ان کی حالت بری ہو گئی، اور وہ وہاں سے خاموشی سے آدھی رات کو وہ دودھ وغیرہ سب پھینک دیا انہوں نے، اور خاموشی سے آدھی رات کو وہ اس گھر سے نکل کے آ گئیں اور آ کے اپنے واپس اسی جگہ چلی گئیں، دوسرے شہر اس عورت کے پاس چلی گئیں، اور جا کے ان کو رو رو کے کہانی سنائی اور کہا کہ میں تو سمجھی تھی میرے بچے صحیح ہو گئے، مجھے لے گئے ہیں، لیکن سنا ہے کہ جائیداد ساری میرے نام میں ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ مجھے ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جائیداد ساری ہماری ہو جائے، آج کے بعد ہم سبھی اس پہ قابض ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے کیا کرا، وکیل کو بلایا، وکیل کو بلا کے اور وکیل سے کہا کہ جو میرا اور میرے چھوٹے بچے کا حصہ بنتا ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے، اور باقی جو بھی جائیداد ہے میرے 5 بچوں میں تقسیم کر دیجئے، اور مجھے نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنا اور میرے چھوٹے بچے کا حصہ دے دے۔ تو وکیل نے ایسا ہی کیا، ان کو ان کا حصہ دے کے وہ یہاں سے چلی گئیں، اور باقی جائیداد وکیل نے جا کے ان کی اولاد کو دے دی۔ اس کے بعد وہ اولاد کو جب پتہ چلا کہ ان کی ماں نے اتنا آخر تو ان کے بچے ہی تھے، ماں ہوتی ہے، اس نے پھر ساری اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کہ بچے ناسمجھ ہیں اس لیے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔
لیکن بچوں کو جب جائیداد دیکھی تو بچوں کو ہوش آ گیا. انہوں نے رو رو کے حشر کر دیا، اپنی والدہ کو ڈھونڈنے پہنچے، بہت چاہا کہ اپنی والدہ کو تلاش کریں، معافیا مانگیں سچ مچ کی کہ سارا کچھ ہی تو والدہ نے دے دیا ان کو. لیکن وہ والدہ جو تھیں وہ دوسری شہر جا چکی تھیں. وہ انہوں نے بھی پتہ نہیں دیا، کسی نے بھی نہیں بتایا. وہ اپنا بچہ لے کے کہیں غائب ہو گئیں اور وہ نہیں ملی کسی کو. اور یہ لوگ بچے جو پیچھے تھے یہ شرمندگی کے مارے اللہ سے روتے رہے اور معافیا مانگتے رہے. آپ دیکھیں ماں کتنی پیاری ہوتی ہے. ماں ہر جگہ اپنے بچوں کا برابر فیصلہ کرتی ہے، لیکن بچے ہمیشہ تقسیم کرتے ہیں چیزوں کو. مجھے یہ کہانی اتنی اچھی لگی تو میں نے کہا میں آپ کو بھی سناؤں. آپ کی نظر سے بھی یہ کہانی آپ کو بھی یقیناً اچھی لگے گی کہ دیکھیں ماں کا رتبہ اللہ نے کتنا بڑا بنایا ہے.